یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم APPAC۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے رزق حلال عبادت کا حصہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور کلمہ طیبہ نصیب فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایک بہترین اسلام عطا فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام ادیان میں جس کا درجہ ہے وہ ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس کے اندر تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کہ جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا حکم ہے اور جو محرمات ہے، جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو رزق حلال کا معنی یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے ہر وقت مدد اور استعانت بھی مانگنی چاہیے۔ کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم اپنے
اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سوالات کرتے ہیں، تو گویا رزق حلال کمانا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ تو اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ مال کے اندر حرام کا شائبہ نہ ہو، چونکہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر حرام کا شائبہ آ جائے اور حرام کی چیز اس میں مل جائے تو وہ سارے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر پانی کا مشکیزہ رکھا ہو، پاک اور صاف پانی ہو، لیکن اس کے اندر ایک قطرہ گندگی کا ڈال دیں تو وہ پورا مشکیزہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حلال مال کے اندر جب حرام مال کا 1 روپیہ بھی آ جائے تو وہ سارے مال کو خراب کر دیتا ہے۔ حلال مال میں برکت ہوتی ہے، اس سے انسان کا مال بڑھتا ہے جب اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے علاوہ جتنے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان سے تعاون کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر تو اس کے دینے سے اس میں کمی آ گئی، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اندر بہت فائدہ کما لیا اس نے۔ اور جو حرام کا مال ہوتا ہے وہ بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام سوائے فقر و فاقہ کے اور کچھ نہیں، کہ انجام اس کا مفلسی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آئے اور اس کے پرا گندہ بال ہو اور اس کے اوپر دھول مٹی لگی ہو، اور بیت اللہ میں آ کر وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے کہ یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا ہو، اس کا لباس حرام ہو، تو فرمایا کہ فَأَنَّا يُسَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا تو کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، حرام اس کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، اور یہ جتنی بھی دعائیں مانگے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس حرام کھانے کی وجہ سے۔ اور جب انسان حلال کھاتا ہے اور حلال کا اہتمام کرتا ہے تو اس پر میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے بزرگ اپنے وقت کے ولی تھے، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کے شاگرد وہ بھی اللہ کے بڑے ولی تھے۔ تو ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ میرے شاگرد کو مجھ سے جدا ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب دل چاہتا ہے ان سے ملاقات کرنے کا، چونکہ استاد اور شاگرد کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجا، اور اس میں یہ لکھا کہ میرے پیارے شاگرد، کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ کا دیدار نہیں ہوا، آپ کے دیدار کرنے کو دل چاہتا ہے، تو اب میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس کا ٹائم بتا دیں کہ میں کب اور کس وقت کہاں آپ سے ملاقات کر سکوں۔ تو جب یہ خط امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد محترم کا خط آیا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کے جواب میں خط لکھا اور کہا کہ استاد محترم، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، یہ آپ کی میرے ساتھ قلبی محبت کا نتیجہ ہے،
تو ادب تو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ بالکل زحمت مت کیجیے گا، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور آپ انتظار فرمائیے گا، میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ اور وہ خط ان کی طرف روانہ کر دیا اور وہاں سے چل دیے۔ یہ خط جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اس کے کچھ عرصے کے بعد شاگرد محترم وہاں سے روانہ ہوئے، اور ان کو پتہ چلا کہ شاگرد محترم پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے وہاں جو ان کے شاگرد تھے، اس وقت جو ان سے پڑھتے تھے، ان سے کہا کہ میرے ایک شاگرد تشریف لانے والے ہیں اور ابھی عنقریب پہنچنے والے ہیں، لہٰذا تم لوگ سب اس کے استقبال کے لیے نکلو۔ جب وہ وہاں سارے طلباء استقبال کے لیے نکلے تو ہزاروں کا لشکر تھا، وہ بڑی تعداد تھی، ہزاروں شاگرد تھے حضرت کے۔ تو جب وہ باہر نکلے تو وہ ایک جلوس کی شکل بن گئی۔ اس کا علم بادشاہ کا ہوا، بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جلوس کس بات کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آ رہے ہیں، یہ ان کے استقبال کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کھڑے ہیں۔ تو جب وہ شاگرد آئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آج یہ میرے مہمان ہوں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو میں نے بلایا ہے، یہ آج میرے مہمان ہوں گے اور آپ بھی میرے مہمان ہوں گے۔ تو لہٰذا جب دسترخوان لگا، کھانا شروع ہوا، سب حضرات بیٹھ گئے، بادشاہ سلامت بھی بیٹھ گئے، اور اس کے علاوہ جو وزراء تھے وہ بھی بیٹھے، اور کھانا شروع ہو گیا۔ تو کھاتے کھاتے سب کا پیٹ بھر گیا، سب اٹھ گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بدستور لگے ہوئے ہیں، کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو تعجب ہوا کہ میرے شاگرد کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کھانا کھانے سے بس نہیں کر رہے۔ ان کی تو بڑی تعریفیں میں نے کی ہے اور سارے لوگوں کے سامنے ان کا اچھا تذکرہ کیا ہے کہ یہ متقی و پرہیزگار ہیں۔ تو خیر انہوں نے جو کھانا تھا وہ کھا لیا، سب سے آخر میں اٹھے۔ پھر جب برتن اٹھائے گئے، رات کو سونے کے لیے انتظام کیا گیا، تو ان کے لیے ایک کمرے میں جگہ کا تعین کیا گیا، وہاں ان کے لیے بستر بچھایا گیا۔ اس کے ساتھ معمول کے مطابق، جیسے اس زمانے کا معمول تھا، لوٹے کے اندر پانی رکھا گیا کہ رات کو یہ اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، اس کے ساتھ وضو کریں گے پانی کے ساتھ اور تہجد پڑھیں گے۔ تو پانی رکھا گیا۔ جب صبح دیکھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جگایا اور مسجد لے گئے، وہاں سے نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو دیکھا تو وہ پانی ویسا کہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، اس کو برا مت مانیے گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل رات کو آپ نے کھانا بہت زیادہ کھایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رات کو تہجد نہیں پڑھی، وہ پانی بھی ویسے کہ ویسے رہ گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد محترم، میں معذرت کے ساتھ آپ کو عرض کر دوں کہ رات کو جو کھانا میرے سامنے رکھا گیا، باخدا ایسا برکتی کھانا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے جب دیکھا، چونکہ وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی تھے، وہ صاحب کشف ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے سامنے جب وہ کھانا رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو اس کھانے کے اوپر جو رحمتوں کا نزول تھا، اس کے اندر جو برکتیں نازل ہو رہی تھی، جو رحمتیں نازل ہو رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کھانے سے خوب لطف اندوز ہونا چاہیے۔ تو میں نے خوب کھا لیا حضرت، اور میں نے دل میں پھر یہ نیت کی کہ آج تو میں خلاف قاعدہ
اور سنت کے خلاف کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اس کے عوض میں چند روزے رکھوں گا، لیکن یہ کھانا چھوڑنے کا نہیں ہے، اتنا بابرکت ہے۔ اور دوسری چیز کہ میں نے جو پانی استعمال نہیں کیا، یہ باخدا اتنا برکت والا کھانا تھا، اتنا حلال کھانا تھا کہ اس کی برکت سے میں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور پوری رات میں نے آیات اور احادیث سے کئی ہزاروں مسائل کا حل نکالا، کئی مسائل میں نے حل کیے۔ تو یہ اس حلال روزی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑا انکشاف فرمایا کہ میں نے ہزاروں مسائل رات کو حل کیے، تو اس لیے مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔